کرم والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ہماری طرف سے جو کیا ہے کوتاہیاں ہیں، اللہ میں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحیمیت، کریمیت اتنی بڑی ہے کہ کفر اور شرک کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اور جو آدمی کفر شرک سے تائب ہو جائے تو اللہ اس کے کفر شرک کے وقت میں کیے ہوئے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ان گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ذہن میں آئی، حضرت غالباً مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن العاص خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول، میرا تو ایمان لانے کا ارادہ ہے، تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ ابھی تک میں کفر میں رہا ہوں، اور میں نے جو کفر شرک کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ کفر کی حالت میں جو گناہ کیے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا گناہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عامر، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ایمان اور اسلام سے پہلے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے؟ ایمان لاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میں مسلمان ہو گیا۔ ایسے کوئی مسلمان جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے، اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو گناہ کرے اس پہ نادم ہو، آئندہ گناہوں سے پرہیز کرے اور نیکیوں میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور گناہوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دے دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بتائی، 11ویں صفت، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو لا یشہدون الزور، جھوٹے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اب جھوٹے کام کون ہیں؟ جو بھی ممنوع ہے شریعت میں، جو بھی ممنوع ہے، منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان کاموں کے پاس نہیں جاتا۔ گانا بجانا، موسیقی، شراب کی مجلس، اور ایسے ہی جتنے بھی ناجائز کام، کھیل تماشے میں اتنا مستغرق ہو جانا کہ اس کی وجہ سے اسی میں وہ وقت برباد کر دینا، نمازیں بھی ضائع کر دینا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی جائز کھیل کھیل سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تفریح طبع کے لیے، ورزش کے لیے، لیکن جیسے آج کل ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اور اس کی وزارتیں بنی ہوئی ہیں، اس کے لیے پھر جو ہے وہ کیا کرے؟ وقت برباد کرے، پیسہ برباد کرے، نمازیں ضائع کرے۔ یہ ساری چیزیں پھر کھیل تماشا اور ساری چیزیں پھر کیا ہے؟ شیطانی کاموں میں اور ناجائز کاموں میں آ جاتی ہیں۔ ایسے کاموں میں جو لوگ حاضر نہیں ہوتے، وہ جو اللہ کے نیک بندے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی۔ قرآن کے الفاظ اس کو بھی شامل ہیں۔ زور کہتے ہیں جھوٹی بات کو، تو گواہی، جھوٹی گواہی جھوٹی بات ہوئی نا۔ اسی طرح جو ہے ناجائز کام بھی جھوٹی بات اور جھوٹے کام ہیں۔ جیسے حضرت خریم بنت فاتق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جو فجر کی نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرض کی نماز سے فراغت کے بعد، اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سنو، جھوٹی گواہی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ آج پاکستان کی عدالتوں میں جھوٹے گواہ ملتے ہیں، اور اس اہم مسئلے اور اکبر الکبائر مسئلے کے کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ، شرک کے برابر گناہ، اس کے لیے وہاں وہ لوگ جو ہے نا بولیاں لگاتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے لے جاؤ، دوسرے کہتے ہیں مجھے لے جاؤ، تیسرا کہ مجھے لے جاؤ، یہاں تک کے پاس تو اتنے سستے داموں گواہی بیچتے ہیں، یار ایک سگریٹ تو پلاؤ، سگریٹ پلاؤ، گواہی دینے کے لیے ہم تیار۔ جب آدمی دین سے دور ہوتا ہے تو اس طرح گمراہ ہوتا ہے، اس قدر آخرت سے بے خوف ہوتا ہے
اور جیسے پولیس والے جب عدالت میں جاتے ہیں وہی بتاتے رہے یہ کہنا یہ نہ کہنا یہ کہنا نہ کہنا، کیس خراب ہو جائے، کیسے ہو جائے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سچی سچی برحق گواہی دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا 3 بار، پھر سورہ حج کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تم گندی سے بچو، گندگی سے، من الاوثان یعنی بت پرستی سے، اور وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے یعنی جھوٹی گواہی سے جو کیا کرو، بچو. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد کے طور پر، گواہی کے طور پر یہ پڑھی. حنفاء للہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، غیر مشرکین بے، اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے. یہ 2 گناہ ذکر کر کے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا. غیر مشرکین بے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، ایک بت پرستی سے بچو اور دوسرا جھوٹی گواہی سے بچو. اللہ کے حبیب نے وہاں جھوٹی گواہی پہ وہ آیت پڑھی پورے حج. اللہ اکبر. آج دیکھیں ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں امریکہ جائیں، انگلینڈ جائیں، اور آج کل اسلام جب دل و دماغ سے نکل جائے تو پھر آپ کہتے دنیا کی جو مرضی عیاشی کروں، میری آخرت برباد ہوتی رہے تو ہوتی رہے، لیکن میں کیا کروں، عیش و عشرت کروں، 2 روزہ عیش و عشرت. اور کیا پتہ ادھر جاتے ہی تیری موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ ایسا آدمی جس کی انگریز سے بڑی محبت تھی اور یہاں تک کہ گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت بھی اس طریقے سے وہ کرتا تھا. ایسا واقعہ میں نے کہیں دیکھا تھا، وہ آدمی شاید رہتا بھی حرم کا تھا لیکن عرب سرزمین کا تھا، یا ادھر سے کیا وہاں رہ رہا تھا کہیں دوسرے ممالک سے. مرا جب دفنایا گیا وہاں، بعد میں جب لوگوں نے دیکھا خواب میں کہ وہ آدمی مغربی ممالک میں میں نے روح وہاں پھر رہی ہوگی، روح وہاں پھر رہی ہوگی. برزخی زندگی تو خواب کی طرح ہے، خواب کی طرح، جیسے چارپائی پہ پڑھ کے کہاں جا رہا ہوتا ہے. ایسے وہ زندگی بھی ایسی ہے. حقیقی زندگی یا دنیا کی ہے یا کس کی ہے؟ آخرت کی ہے. تو وہ بیچ کی زندگی ایسی ہے خواب کی زندگی کی طرح. تو وہ آدمی ادھر ان جگہوں میں پھر رہا ہوتا ہے. کسی کو خواب میں آیا کہ میرے جو خیالات تھے اس کے مطابق میں انہی لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہوں. اس لیے رسول نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا اس کا. ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اچھا جی، اور بلکہ یہ 10ویں صفت تھی. 11ویں صفت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ بےہودہ بات کے پاس سے گزر جائے، ناجائز بات کے، فضول بات کے پاس سے وہ گزر جائے، ایک تو اس میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، پاس سے گزر جائے تو ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا. بعد نے یہ مطلب بیان کیا اگر کوئی اس سے الجھنا پڑے یا اس بےہودہ مجلس کی طرف بلانا چاہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے اور گزر جاتا ہے. ظاہر ہے جو لوگ ایسے اللہ کے تابع ہوں پھر تو اللہ ان کو رحمان کے بندے کہے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو رحمان کے بندے کہا ہے. وعباد الرحمن، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. اب دیکھیں ترجمہ. اچھا جی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کا قتل کرنا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا؟ اس نے کسی کو قتل کیا اور نہ حق کے ساتھ میں قتل کیا جائے. یا اگر شادی شدہ تھا اس نے زنا کیا، زنا ثابت ہو گیا تو سنسار کے طور پر، رجم کے طور پر، اور یا پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اور 3 دن اس کو مہلت دی پھر بھی اس طرف نہیں آیا. ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے. رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے. اور نہ زنا کے اسباب کو، بوسے کو، دیکھنے کو، اسباب
کو اپناتے ہیں. ذرا اسباب میں جو پڑ گیا تو پھر زنا میں پڑ گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو آدمی کرے گا یہ کام، یلقى اثاما، تو ملے گا، ملاقات کرے گا وہ گناہوں سے. اسم کی جمع اسام ہے. گناہوں سے ملاقات کرے گا، کیا مطلب ہے؟ اس کی سزا پائے گا، اس کی گناہوں کی سزا پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، بڑھاتا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ پڑا رہے گا اس جہنم میں ذلیل ہو کے. مہانا ذلیل ہو کے. إِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ آدمی کہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا. وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے توبہ کی اور اس نے نیک عمل کیا، نیک اعمال کیے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بس وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، حقیقت میں رجوع کرنا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ، اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ اور وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں حاضر ہوتے جھوٹے کاموں میں. وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو، بےہودہ کام کے پاس سے، مَرُّوا کِرَامًا، تو گزرتے ہیں شرافت کے طریقے پر، شرافت کے طور پہ. یہ صورت دیکھیے، اللہ کا جیسے شریف بندہ گزر گیا.